الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بنی اسرائیل میں عامیل نامی ایک مالدار آدمی تھا جس کا ایک بھتیجا تھا جو فقیر تھا، اور اس بھتیجے کے علاوہ اس کا کوئی اور وارث نہیں تھا. جب اس شخص کی موت میں بہت دیر ہوگی تو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تاکہ اس کے مال کا وارث بن جائے، اور اس کی لاش دوسرے گاؤں کے پاس ڈال دی. پھر جب صبح ہوئی تو اپنے چچا کے خون کا مدعی ہوا اور بستی کے چند افراد کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان پر اپنے چچا کے قتل کا دعویٰ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان افراد سے قتل کے متعلق پوچھا، ان سب نے انکار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مقتول کا معاملہ مشتبہ ہو گیا. قلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ واقعہ تورات میں تقسیم میراث کا حکم نازل ہونے سے پہلے پیش آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ وہ ان کے لیے مقتول کا معاملہ واضح فرمائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کو اس بات سے آگاہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ گائے ذبح کریں. روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک آدمی تھا جس کا ایک لڑکا تھا. اس صالح آدمی کے پاس ایک بچیا بھی تھی. وہ شخص اس بچیا کو ایک دن جنگل میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو تیرے حوالے کرتا ہوں تاکہ یہ میرے بیٹے کے کام آئے. یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا. اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا اور وہ بچیا جسے اس نے جنگل میں چھوڑا تھا وہ جوان ہو گئی. یہ بچیا جب بھی کسی شخص کو اپنے قریب دیکھ لیتی تو اس سے دور بھاگ جاتی. جب اس نیک شخص کا بیٹا بڑا ہو گیا تو اپنی ماں کا بہت فرما بردار نکلا. اس لڑکے نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. وہ رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، ایک حصے میں آرام کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کے سر کے پاس بیٹھ جاتا تاکہ ان کی خدمت کر سکے. جب صبح ہوتی تو وہ جنگل کی طرف جاتا اور وہاں سے لکڑیاں اکٹھی کرتا اور انہیں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر بازار لاتا اور انہیں فروخت کر کے حاصل شدہ رقم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا. وہ رقم کا ایک حصہ صدقہ کرتا، ایک حصہ اپنا کھانے پینے کے لیے رکھتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا. ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا، بے شک تیرے باپ نے وراثت میں ایک بچیا چھوڑی تھی اور اس کو اللہ کے حوالے کر کے فلاں جنگل میں چھوڑ دیا تھا. تم وہاں جاؤ اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود سے دعا مانگو کہ وہ اس بچیا کو تمہاری طرف لوٹا دے. اس بچیا کی پہچان یہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو اس کی کھال سے سورج جیسی شعاعیں نکلتی ہوں گی معلوم ہوں گی. تو اس بچیا کا نام اس کی خوبصورتی اور زردی کے باعث سنہری پڑ گیا تھا. وہ لڑکا جنگل میں پہنچا. اس نے دیکھا کہ وہ بچیا چل رہی ہے. وہ لڑکا چلا کر کہنے لگا، اے بچیا اے بچیا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے معبود کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے پاس چلی آ. وہ بچیا دوڑتی ہوئی آئی یہاں تک کہ اس لڑکے کے سامنے کھڑی ہوگی. اس لڑکے نے اس کی گردن کو پکڑ لیا. وہ اس کو ہانکتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بچیا گفتگو کرنے لگی. اس بچیا نے کہا، اے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والے لڑکے، مجھ پر سوار ہو جا، اس میں تجھ کو آسانی ہوگی. لڑکے نے کہا، میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا بلکہ مجھے حکم دیا ہے کہ اس کی گردن پکڑ کر لے کر آنا. بچیا نے کہا کہ اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو مجھ پر کبھی بھی قدرت حاصل نہ کر سکتا. تو چل، بس تو اگر پہاڑ کو بھی یہ حکم کرے کہ وہ جڑ سے اکھڑ کر تیرے ساتھ چل پڑے تو ایسا ہی ہوگا. اور یہ صلاحیت تیرے اندر اس لیے پیدا ہوگی ہے کہ تو نے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. جب لڑکا بچیا کو لے کر اپنے والدہ کے پاس پہنچا تو والدہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم فقیر ہو، تمہارے پاس مال وغیرہ بھی نہیں ہے، رات بھر شب بیداری کرتے ہو، دن کو لکڑیاں جمع کرتے ہو
اور یہ لکڑیاں جمع کرنا تمہیں مشقت میں ڈال دیتا ہے، تم بازار میں جاؤ اس گائے کو فروخت کر دو۔ لڑکے نے کہا کہ میں کتنی قیمت میں اس گائے کو فروخت کروں؟ والدہ نے کہا کہ 3 دینار میں، لیکن میرے مشورے کے بغیر اس کو فروخت نہ کرنا۔ اس وقت گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ لڑکا اس گائے کو لے کر بازار کی طرف چلا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا تاکہ اپنی مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ کا نمونہ دکھائے اور لڑکے کو آزمائے کہ وہ اپنی والدہ کا کتنا فرما بردار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ فرشتے نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ گائے کتنی قیمت میں فروخت کرو گی؟ اس نے جواب دیا 3 دینار میں، بشرطے کہ میری ماں اس پر راضی ہو۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ میں تجھے اس سے یہ گائے 6 دینار میں خرید لوں گا، شرط یہ ہے کہ والدہ کا حکم نہ مانو۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے اس گائے کے برابر سونا بھی دے دو تو تب بھی میں نہیں لوں گا، بلکہ میں اپنی والدہ کی رضا پوچھوں گا۔ پھر اس کے بعد لڑکا اپنی والدہ کی طرف گیا اور گائے کی قیمت کے متعلق خبر دی۔ والدہ نے کہا تم جاؤ اور گائے کو میری رضامندی کے ساتھ 6 دینار میں فروخت کر دو۔ وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار کی طرف گیا۔ فرشتہ آیا، اس نے لڑکے سے کہا تمہاری ماں نے تمہیں کیا حکم دیا؟ لڑکے نے فرشتے سے کہا کہ میری ماں نے مجھے حکم دیا اس گائے کو میری اجازت کے بغیر 6 درہم سے کم میں فروخت نہ کرنا۔ فرشتے نے لڑکے سے کہا کہ میں تمہیں اس گائے کے عوض 12 دینار دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے اجازت نہ لو۔ لڑکے نے انکار کر دیا، اپنی والدہ کی طرف گیا، اسے تمام واقعے خبر دی۔ والدہ نے لڑکے سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آدمی کی شکل میں کوئی فرشتہ ہو اور تمہیں آزمانا چاہتا ہو کہ تم میری اطاعت میں کس قدر ثابت قدم رہتے ہو۔ اب جاؤ اور جب وہ آئے تو اسے کہنا کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کیا ہم اس گائے کو فروخت کریں یا نہیں؟ لڑکے نے اسی طرح کیا۔ فرشتے نے لڑکے سے کہا کہ تم اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ اس گائے کو باندھے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گائے کو بنی اسرائیل کے ایک مقتول کا معاملہ حل کرنے کے لیے خریدیں گے۔ تم اس گائے کو ہرگز فروخت نہ کرنا مگر یہ کہ وہ اس گائے کے برابر سونا تمہیں دے دیں۔ فرشتے کے مشورے کے مطابق انہوں نے گائے کو اپنے پاس روکے رکھا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کی اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا اجر دینے کے لیے بنی اسرائیل پر اس گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔